السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور شیطان کی شر سے بچائے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو جو ہے نا فیملی سٹوری ہے، دو بھائیوں کی سٹوری ہے اور ساتھ پوری فیملی کی سٹوری ہے، اور بڑی سبق آموز قسم کی سٹوری ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پورا دیکھنا، اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو اس کو بہت اچھی جو ہے نا باتیں ملیں گی۔ تو چلتے ہیں دوستو سٹوری کی طرف۔ تو دوستو دو بھائی ہوتے ہیں، ایک گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں اکٹھے نا۔ تو ان کا باپ جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ دونوں بھائی جو ہے نا آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ایک جو ہے نا مقصد ہے کہ جو تھوڑا سا پڑھ جاتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چلو ایسے کرتا ہوں کہ کچھ زمین بیچ کے میں باہر چلا جاتا ہوں اور وہاں سے میں کمائی کروں گا، پیسے شیسے بھیجا کروں گا، تو آپ یہاں پہ زمین پھر دوبارہ لے لینا اور گھر وغیرہ بھی بنا لینا۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تعلیم اس کی کام ہوتی ہوئے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں یہاں پہ کھیتی باڑی کروں گا اور مطلب میں یہاں رہوں گا۔ تو دوستو بڑا بھائی چلا جاتا ہے کینیڈا۔ کینیڈا میں وہ خوب محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے اور پیسے بھیجتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ خرچ کرتا ہے، عیشی بھی کرتا ہے، اور لیکن یہ کہ اس بھائی کا جو ہے نا اس کے نام کی زمین اور گھر وغیرہ بناتا رہتا ہے۔ اچھا بھیجنے والا یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے نام کی بناؤ، اور جو وصول کرنے والا یہ چھوٹا جو ہوتا ہے یہ اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آپ کے نام کی بنا رہا ہوں یا اپنے نام کی بناؤں یا مطلب کمبائن مشترکہ بناؤں۔ بہرحال وہ پیسے بھیجتا رہتا ہے اور یہ اس کے نام کی جائیداد بناتا رہتا ہے، اور وہ بھیجتا رہتا ہے، اور وہ نہیں پوچھتا کہ بھئی پیسے میں نے بھیجے تھے تو آپ نے کیا کیا۔ یہ ایسے سلسلہ چلتا رہتا ہے، کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو بڑے بھائی کو جو ہے نا گاؤں کی یاد آتی، ماں کی یاد آتی ہے، بھائی کی یاد آتی ہے اور اپنا وطن یاد آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار میں ملنے آ رہا ہوں، فون کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑے مقصد ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں، جو کال آتی بہت خوش ہوتے ہیں، یہ بھی سب کو جلدی جلدی بتاتا ہے کہ بھائی آ رہا ہے، بھائی لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ماں کو بتاتا ہے، ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ یہاں پہ نا مطلب واپس آ جاتے ہیں، سامان کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں، گاؤں آ جاتے ہیں۔ تو ان کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت پیسہ کما لیا ہے تو ابھی چلو اپنی ماں کے پاس رہیں گے، بھائی کے پاس رہیں گے، وہ اس سوچ سے آتے ہیں۔ لیکن یہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کی جو فیملی ہوتی ہے، چھوٹے کی جو فیملی ہوتی ہے، اس کو فکر پڑ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو جو کچھ بنایا ہوتا ہے ان کے نام کا بنایا ہوتا ہے، اور وہ ان کو فکر پڑ جاتا ہے کہ یہ تو جی مالک آ گئے یا مالکن آ گئی، تو ہماری تو کوئی جگہ کوئی نہیں، ہم نے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ابھی اس کی اپنی جگہ پہ سوچتی، ان کی اپنی جگہ پہ سوچتی۔ بہرحال جو ہے نا چھوٹے کی بیگم نے اس کو مشورہ دیا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کچھ کریں ورنہ جو ہے نا مطلب مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے لیے تو کچھ بنایا کوئی نہیں، یہ لوگ واپس چلے جائیں، کوئی ایسا گیم کھیلو، ایسا چکر چلاؤ، آپ کے پٹواری واقف ہیں، سارے لوگ واقف ہیں، پٹواریوں سے ملو اور کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ جو ہے نا یہ چکر میں آ کے جو ہے نا یہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ ہماری کوئی مطلب اوقات نہیں، ہم تو مطلب خراب ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمیں گھر سے نکال دیں، پھر ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس تو چھت ہی نہیں ہے۔ وہ رونے لگ جاتی اور بڑی مقصد ہے کہ کہانی بنا لیتی۔ جب وہ بنا لیتی کہانی تو کہانی کسی حد تک اس کی اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ طریقہ کار غلط جو ہے نا وہ اس کو بتا دیتی۔ تو بھائی جو ہے جو اس کا میاں ہوتا ہے چھوٹا، اس کے بھی عقل میں نہیں آتی، وہ جناب شروع ہو جاتے ہیں، پٹواری کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، بڑے بھائی کو تنگ کرنا ہے اور تنگ کر کے اس کو بھجوانا۔ اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جو ہے نا وہ زمین ان کی جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی، وہ پٹواری صاحب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی زمین آپ کی سرپلس ہو گئی، اور جناب جو ہے نا مقصد ہے کہ یہ 50,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں 50,000 دیتے ہیں، مسئلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن جو ہے نا گزرتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ تحصیلدار کے پاس جانا پڑا اور یہ 15-20 لاکھ اور دینا پڑے گا۔ وہ پھر ارینج کرتے 15-20 لاکھ دیتے ہیں، تو پٹواری 2-3 دن کو کہتا ہے نہیں یہ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، تو وہ جو پرانے پٹواری ہے اس کو تلاش کرنا پڑے گا، وہ فلاں گاؤں میں رہتا ہے، تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو وہ اس زمانے کی یہ بات ہے، تو شاید ہو سکتا ہے پٹواری مر بھی گیا ہو، تو لیکن یہ کہ آپ اس پٹواری کو ڈھونڈیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا، تو پھر یہ 50 لاکھ اور لگے گا۔ کہنے کا مقصد دوستوں کہ انہوں نے جو ہے نا اس کو اتنا تنگ کر لیا کہ بھائی جو ہے نا آخرکار جو ہے نا کچہریوں اور عدالتوں کے دھکے کھا کھا کے تنگ ہو گیا، اس کو اس سسٹم نے بالکل جام کر کے رکھ دیا۔ وہ پریشان ہو کے جو ہے نا بیٹھ گیا۔ تو اس کا بیٹا ایک ہوتا ہے ینگ، وہ کہتا ہے پاپا کیا بات ہے، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا کوئی مطلب ہیلپ کر دوں۔ وہ کہتا ہے یار بیٹا کیا بتاؤں، اس مصیبت میں پھنس گئے، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو بیٹا اس کا کہتا ہے کہ آپ پاپا آج کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا، میں دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا چکر گانے۔ وہ لڑکا جو ہے نا پٹواری سے ملتا ہے، اس کو شراب پلا دیتا ہے اور اس کا دوست بن کے اس سے ساری باتیں پوچھ لیتا ہے۔ پٹواری اس کو سارا کچھ بتا دیا کہ بھائی صاحب کوئی کہانی شانی نہیں ہے، سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ آپ کا چاچو کروا رہا ہے سارا کچھ۔
اچھا، اس نے کہا یہ بات ہے، تو وہ آگے اپنے والد کو بتاتا ہے، تو وہ جناب بہت زیادہ اس کو دکھ ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور غصہ کرتا ہے، کہتا ہے یار بس ایسے کرتے ہیں کہ بس ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں، ہم نے غلطی کی وہاں سے واپس آ کے، تو یہ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سامان شمان باندھ کے گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا، تو وہ چھوٹے بھائی کی بیگم اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بھاگ کے جاتی ہے، اپنے خاوند کو مبارک دیتی ہے کہ جناب مبارک ہو، بس ہماری جو ہے نا چال کامیاب ہوگی، ہم لوگ کامیاب ہو گئے، اور وہ واپس جا رہے ہیں تنگ ہو کے۔ تو وہ چھوٹا جب یہ سنتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا کیا، مثال کے طور پہ پیسے دولت اور یہ مکان زمین ان کی خاطر میں نے اپنے بھائی کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا کہ وہ تنگ آ کے واپس جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں یہ کبھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو وہ اٹھ کے جو ہے نا ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ تو بڑا بھائی اس کو کہتا ہے کہ یار راستے سے ہٹ جاؤ، بس آپ جو ہے نا مقصد میرا راستہ مت روکو۔ چھوٹا کہتا ہے میں نے راستہ روکنا اور میں نے آپ کو نہیں جانے دینا۔ بڑا کہتا ہے آپ اس قابل نہیں ہو، آپ جو ہے نا بس میرا راستہ چھوڑ دو، میں نے نہیں رہنا۔ ان کی بڑی جو ہے نا مقصد ایک سچویشن بڑی جو ہے نا عجیب قسم کی بن جاتی ہے۔ بڑا جانے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چھوٹا آخر کار جو ہے نا اپنے سر کی پگڑی اٹھاتا ہے، اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی جو ہے نا ایک غلطی میں کر بیٹھا ہوں، لیکن ابھی میں دوسری غلطی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میرے دماغ کی یا عقل کی کمی سمجھیں یا میری غلطی سمجھیں یا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ یہ کہانی تھی۔ مجھے یہ فکر پڑ گیا تھا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے تو بچوں کے لیے چھت بھی نہیں ہے، آپ پیسے بیچتے رہے اور میں آپ کے نام کی جائیداد بناتا رہا۔ تو جب آپ لوگ واپس آ گئے تو مجھے یہ فکر پڑ گیا کہ مقصد ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، تو بس میرا دماغ نے کام نہیں کیا، تو میں نے یہ سٹیپ لے لیا، لیکن ایک سٹیپ تو میں نے لے لیا، لیکن ابھی میں دوسرا جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا، دوسری غلطی نہیں ہونے دوں گا۔ اسی اسنا میں یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا یہ گرنجیدہ اور مطلب پریشان قسم کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اور اوپر سے جو ہے ان کی ماں نکل آتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو مقصد ادھر سائڈ سے وہ آ جاتی، یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب چھوٹا یہ اس کو بڑے کو کہانی سناتا ہے نا، تو بڑا کہتا ہے آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا ہوتا تو میں یہ مکان یہ زمین سارا کچھ آپ کے نام لگوا دیتا، تو آپ کو یہ پٹواری کی آڑ لے کے اتنا بڑا ڈرامہ بنانے کی ضرورت ہے، مجھے بہت دکھ لگا، میں نے ابھی نہیں رکنا، میں نے جانا ہے۔ ماں بھی سارا کچھ سن رہی ہوتی ہے، تو چھوٹا کہتا نہیں بھائی میں نے آپ کو نہیں جانے دینا۔ تو آخر کار ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے نا روکنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جائیداد بانٹنی شروع کر دے۔ بڑا کہتا ہے مکان کو بھی آدھا حصہ آپ لے لو اور باقی کو تالا لگا دو، زمین بھی آپ آدھی لے لو، لیکن میں نے جانا ہے۔ ادھر سے جو بیٹا ہوتا ہے وہ ایک جو ہے نا گانے کی اس میں پوزیشن مطلب بنا لیتا ہے، صورتحال ایک ماحول بنا لیتا ہے کہ ہم نے گھر بھی بانٹ لی، ہم نے مکان بھی بانٹ لی، زمین بھی بانٹ لی، ماں ہم آپ کو اے ماں مقصد ہم آپ کو کیسے بانٹیں گے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں رشتے، یہ اس قسم کی صورتحال بن جاتی ہے کبھی کبھی زندگی میں، تو لہٰذا آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے رشتوں کا احترام کریں۔ یہ پیسہ یہ سارا کچھ آنے جانے والی چیزیں، یہ رشتے یہ بھائی یہ دوبارہ نہیں ملتے، یہ ماں دوبارہ نہیں ملتی، یہ سب کچھ آنے جانے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے رشتوں پہ غور کریں، اور یہ خدا را جو ہے نا جو بھی معاملہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے بیٹھ کے صبر کے ساتھ طریقے سے وہ طے کر لیں، ورنہ جو ہے نا یہ دوبارہ پھر تلخیاں ہو جاتی ہیں اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر معاملات جو ہے نا کنٹرول سے باہر جاتے ہیں، دوبارہ وہ وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ رشتوں کی عزت کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو